السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ فللہ الحمد والمنۃ سبحانہ لا نحصی ثناء علیہ وباللہ التوفیق۔ کل حمد، تعریف، شکر، ثنا، مدح، احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ جس کی رحمت، کرم، فضل، احسان ہمیں ہامتے کامتے دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے کسی بھی انداز میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد بحمدہ تعالیٰ اللہ کے اس کلام پاک کو سمجھنا کہ جس کے لیے واقعتاً اس قدر بشارتیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان میں سے دو انشاءاللہ اعادہ کریں گے جو ہم نے کل بھی بات سمجھی تھی ضمنی طور پہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنوں میں ضرور موجود ہو۔ مسلم شریف کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جس کسی نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں سرکردہ پھرا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ تو یعنی یہ اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں بھلائی کا۔ دیکھیے بندہ مومن کی کامیابی جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ خالی دنیا کی نہیں، اسے دنیا پلس آخرت چاہیے، اور اللہ نے چاہا جب یہ آخرت کو اپنا گول بنائے گا دنیا سے گزرتا ہوا جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا بھی اللہ نے چاہا ویسی ملے گی جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھلاتے ہیں، اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت چھا جاتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ایسی محافل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقربین کی محفل میں۔ بحمدہ تعالی، مطلب یہ مسلم کی یہ بھی روایت ہے، ہمیں یہ یقین ہو کہ جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ بہترین کام ہے، اور انشاءاللہ یہ یقین پھر انسان کو آخر تک پہنچائے گا۔ دیکھیں کام کی نوعیت بڑی اہم ہوتی ہے، تو بندہ کراچی سے بیٹھتا اور اسلام آباد کے لیے 18 گھنٹے کا سفر کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ تو دنیا کا یہ سفر اللہ کے حکموں کے مطابق گزر جائے، اگر رب کی اہمیت کلیئر ہے بندے کو تو ساری زندگی اس کے لیے لگا دیتا ہے، کیوں؟ یہ میرے لیے اہم ہے۔ تو بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ تیری حمد و ثنا جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمینیں بھر جائیں، اور اللہ ہر وہ چیز جو تیرے علم میں وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نا الفاظ کی جامعیت، اور دین کی قدر کی کس نے ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ تو قرآن مجید گلا کرتا ہوا ملتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے اس جو الحمدللہ نشستوں میں مطالعہ قرآن یا کیا کہیں دورہ ترجمہ قرآن کی
اللہ نے چاہا ٹیکسٹ پڑھیں گے، ترجمہ اس کا دیکھیں گے، تاکہ پہلے فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن ہے کہ عربی متن ہے تو عربی متن اردو میں کیا کہتا ہے، ہمیں زبان ہماری اردو ہے نا جی، تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ آ جائے، اور پھر اس ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح کہ جی ہماری اپنی اس ایگزسٹنگ ورلڈ میں یہ رب کا کلام کس طرح مدد کرتا ہے۔ بے سہارا پھرتے ہو اور رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار وہ تمہیں کھلا رہا ہے، اس کا ذرا شعور تو رکھو، تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا تشریح کے انداز میں لیں گے۔ البتہ دیکھیں یہ قرآن مجید عظیم ترین کتاب ہے، کیا جغرافیہ، کیا سیاست، کیا معیشت، کیا معاشرت، کیا قوانین، ہر طرح سے آپ کو علم فراہم کرے گی، ہر طرح سے احاطہ کرتی ہوئی ملے گی، تاریخ کا بھی، جغرافیہ کا بھی، سیاست کا بھی، معیشت کا بھی، معاشرت کا بھی جی۔ اس کے باوجود یہ کتاب معلومات کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بندہ کہے کہ جی سورس آف انفارمیشن ہے، میں تو دیکھتے ہیں تھوڑا معلومات میں، بہت سارے لوگوں سے آپ یہ سنیں گے بھی صحیح، جی معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی معلوماتی کوئز پروگرام ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ البتہ اس سے ہدایت کون لیں گے؟ ہدی للمتقین، تقوی والے، ڈرنے والے، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھنے والے، گاڈ فیئرنگ نیچر جن کے پاس ہے وہ اس سے انشاءاللہ یہ ہدایت لیں گے۔ تو ہماری اس ترجمہ تفسیر کے اعتبار سے بھی جو مختصر رہی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے قریب رہیں گے جو ہمیں عملی طور پر اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے لے کے آتی، ورنہ دیکھیں علمی نقطے بھی ہیں بڑے سارے، بہت علمی بحثیں، پھر انداز کچھ اور بھی ہیں، ہمارا جو فوری طور پہ